السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجنائز سبق نمبر ہے 122۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے جنازے کو آتا دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو وہ جنازے کے زمین پر رکھے جانے سے پہلے نہ بیٹھے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ کہ جو جنازے کے ساتھ ہے جنازے کے زمین پر رکھے جانے سے پہلے جو ہے وہ نہ بیٹھے۔ پیارے بھائیوں، موت کا عمل انسان کے لیے اضطراب اور بے چینی اور بے قراری کا باعث ہوتا ہے۔ میت کے ہمراہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا، اور یہ جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث یا یہ عمل جو ہے وہ منسوخ ہے کہ جنازے کو دیکھ کر جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حدیث، یہ حکم منسوخ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہے وہ یہودیوں کا طریقہ کہ یہودی جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، ان کا حکم دیتے ہوئے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ جنازے کو جو ہے وہ دیکھ کر کھڑا ہونا نہیں ہے، جبکہ پہلے حکم یہی تھا کہ جنازے کو دیکھ کر جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہے، اور دیگر نے فرمایا کہ مستحب ہے کھڑا ہو جانا، جبکہ فرض نہیں ہے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا۔ اور جو جنازے کے ساتھ ہے وہ جنازے کے زمین پر رکھے جانے سے پہلے نہ بیٹھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے تک، میت کو قبر میں اتارنے تک جو جنازے کے ساتھ ہے وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ میت کو رکھ دیا جائے، یعنی قبر میں یا قبر کے اوپر تدفین کے لیے۔ اگلی حدیث عن ابی اسحاق ان عبد اللہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ادخل المیت من قبل رجلی القبر وقال هذا من السنة، اخرجہ ابو داود۔ ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ میت کو قبر کی پائنتی کی طرف سے جو ہے وہ قبر میں جناب عبداللہ بن یزید نے اتارا اور کہا کہ سنت طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ قبر کی پائنتی یعنی اس جانب سے جہاں میت کے پاؤں ہوتے ہیں، پاؤں والی سائڈ سے جو ہے وہ عبداللہ بن یزید نے میت کو جو ہے وہ قبر کے اندر اتارا اور کہا کہ یہی سنت طریقہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا
میت کو قبر میں پاؤں کی جانب سے اتارنا چاہیے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی نے اسی کو اختیار کیا اور یہی افضل ہے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعتم موتاکم فی القبور فقولوا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اخرجہ احمد وابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان وأعلہ الدارقطنی بالوقف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اپنے مرنے والوں کو قبر میں اتارو تو یوں کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر۔ اسے احمد ابو داود نسائی نے روایت کیا، ابن حبان نے صحیح کہا، جبکہ دار قطنی نے معلول قرار دیتے ہوئے اسے موقوف کہا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا میت کو قبر میں اتارتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہم اسے دفن کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام سے نبی علیہ السلام کے دین پر یعنی دین اسلام پر ہم اسے جو ہے وہ دفن کرتے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے وہ سندن حسن ہے۔ تو میت کو اتارتے وقت چاہیے کہ یہ الفاظ کہے جائیں جو میت کو لے کر قبر میں اتارتے ہیں۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسرہ حیا، رواہ ابو داود باسناد علی شرط مسلم وزاد ابن ماجہ من حدیث ام سلمۃ فی الاسم۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا۔ اور ابن ماجہ نے ام سلمہ کی روایت میں اتنا اضافہ نقل کیا کہ گناہ میں یعنی مردہ شخص کی ہڈی توڑنا جو ہے وہ گناہ کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں میت کی ہڈی توڑنے سے جو ہے وہ منع کیا۔ کچھ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کی موت ہو جاتی تو اس کے جوڑوں کو ہڈیوں کو توڑ دیتے، میت کے انسان کے جو جوڑ ہیں ان تمام جوڑوں کو وہ توڑ ڈالا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کی ہڈی توڑنا جو ہے وہ اس سے منع کیا ہے۔ دین اسلام نے جس طرح انسان کی زندگی میں انسان کے ساتھ بدسلوکی اور بے حرمتی کو ممنوع قرار دیا، اسی طرح انسان کے مرنے کے بعد بھی دین اسلام نے انسان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بدسلوکی اور بے حرمتی سے منع کیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میت تک کی ہڈی کو توڑنے سے منع کیا۔ تو دیکھیے وہ لوگ جو مسلمان ہیں دین ان کا اسلام ہے، اور دیکھیں وہ لوگ جو کافر ہیں اور ان کا دین اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک سراپا دین رحمت ہے۔ جو دین جو مذہب مردے کی ہڈی توڑنے سے منع کرے
وہ زندہ انسانوں کے لحاظ سے کیسے رحمت سے بھرپور دین ہوگا؟ تو اسلام نے مردے کی ہڈی توڑنے سے بھی جو ہے وہ منع کیا کہ مردے کی بے حرمتی اور مردے کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو۔ اب اس روایت، اس حدیث کو لے کر علماء نے یہ کہا کہ موجودہ دور میں پوسٹ مارٹم کے نام سے مردہ انسان کی چیر پھاڑ کا کام غیر شرعی ہے، اور میں کہتا ہوں اس حدیث کو لے کر کہ کسی انسان کا جو ہے وہ یہ وصیت کر کے مرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اعضائے جسم کو چیر پھاڑ کر نکال لیا جائے تو یہ بھی درست نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ وصیت کرے کہ میرے اعضاء میں سے کوئی ایسا عضو جو مرنے کے بعد استعمال کے قابل ہو سکتا ہے اس کو نکال لیا جائے، جیسے آنکھیں اور اس طرح دیگر اعضاء۔ تو جب اسلام نے مردے کی ہڈی توڑنے سے منع کیا، کیوں؟ کہ مردے کے ساتھ بدسلوکی اور بے حرمتی نہ ہو، تو ڈیڈ باڈیز میں سے کچھ نکالنا، اس کو چیرنا پھاڑنا، اس کو کاٹنا توڑنا، یہ اس کے ساتھ بدسلوکی اور بے حرمتی ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو علماء نے پوسٹ مارٹم کے نام سے مردہ انسان کی چیر پھاڑ کا جو معاملہ ہے اس کو غیر شرعی قرار دیا۔ ہاں، انتہائی شدید شرعی مصلحت کے بغیر پوسٹ مارٹم کرنا ناجائز ہے۔ علماء سعودیہ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ کسی فوجداری دعوے کی تحقیق کے غرض سے پوسٹ مارٹم، وبائی امراض کی تحقیق کی غرض سے پوسٹ مارٹم، تعلیم و تعلم یعنی اعلیٰ تعلیمی مقاصد کے لیے پوسٹ مارٹم۔ تو پہلی اور دوسری صورت میں پوسٹ مارٹم جائز قرار دیا گیا۔ فوجداری جو ہے وہ دعوے کی تحقیقات کی غرض سے، اور اسی طرح وبائی امراض کی تحقیقات کی غرض سے، تو اس کو جائز قرار دیا گیا۔ پہلی اور دوسری صورت میں پوسٹ مارٹم جائز ہے، کیونکہ ان صورتوں میں امن و امان اور معاشرے کو وبائی امراض سے بچانے کی بہت سی مصلحتیں کار فرما ہیں۔ اور اسی طرح جہاں تک معاملہ ہے تعلیم و تعلم کا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کالج اور یونیورسٹیز کے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ ڈیڈ باڈیز استعمال کریں جو کسی کافر، مرتد، حربی کافر یا کسی مرتد کی میت ہو، اس کو تعلیم و تعلم کے لیے جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ اسلام نے تو حکم یہ دیا کہ جب کوئی مر جائے اس کو اچھی طرح غسل دیا جائے اور اس کو کفن پہنایا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کو نہایت عزت و اکرام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے، اور بعد از تدفین اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور کچھ ایسے باطل مذاہب جو جیتے جی یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مر گیا، زندہ انسان مردوں کو کاٹ کر گدھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر گدھیں جو ہیں وہ میتوں کو کھا کر چٹ کر جاتی ہیں۔ اسی طرح ہندو وہ اپنی میت کو جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ڈیڈ باڈی کو، میت کو آگ لگا کر ختم کرتی ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں چاہے میت کو گدھوں کے حوالے کیا جائے یا میت کو ہندوؤں کی طرح آگ میں جلا دیا جائے، دونوں ہی صورتوں میں میت کے ساتھ بدسلوکی اور بھرپور طریقے پر میت کی بے حرمتی ہے۔ جبکہ اسلام ایک ایسا دین رحمت ہے
کہ جو زندہ انسانوں کے تو حقوق بتاتا ہی بتاتا ہے، جو زندہ انسانوں کے حقوق تو بتاتا ہی بتاتا ہے، وہ اسلام مردوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت والے معاملے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی کوئی بدھ مذہب رکھتا ہے، کوئی ہندو مذہب رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسلام قبول کرے۔ اسلام ایک ایسا سراپا رحمت دین ہے جو زندوں کے ساتھ بھی بدسلوکی اور بے حرمتی سے منع کرتا ہے، اور مردوں کے ساتھ بھی بدسلوکی اور بے حرمتی سے منع کرتا ہے۔ اور جو پہلے ہی سے مسلمان ہیں وہ اسلام کی نعمت کو سمجھیں کہ اسلام کتنا دین رحمت، کہ اگر ہم ہندو ہوتے یا بدھ مذہب کے پیروکار ہوتے یا کسی اور ایسے مذہب کے، مرنے کے بعد ہماری میتوں کو گدھوں کے یا آگ کے حوالے کیا جاتا۔ تو پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اور کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہے۔ اسی طرح میت کو قبر میں اتاریں تو پاؤں کی طرف سے اتاریں، اور میت کو قبر میں رکھیں تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہیں، اور میت کی ہڈی توڑنا منع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔